शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। एज़ यूजुअल मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं मोहसिना बतूल। मोहसिना बतूल कहती हैं कि मैं आपके साथ मेरी फूफो की बेटी जिनका नाम सबा है उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी फूफो तब खारिया में रहती थी। मेरी फूफो की बेटी सबा उस टाइम बहुत छोटी थी। वो एक दफ़ा वो अपने छत पर खेल रही थी। उनके घर के साथ ही एक खाली प्लॉट था। वो खेलती खेलती दीवार के ऊपर चढ़कर बैठ गई। जिस तरह से हम लोग साइकिलिंग करते हैं, एक टांग इस तरफ और एक टांग इस तरफ, उस पोज में वो दीवार के ऊपर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से अपनी टांगें दीवार के ऊपर जिस तरह बच्चे खेल में मारते हैं मार रही थी। उनके पाँव की जूती जो थी वो उतर के उस प्लॉट में गिर गई जो खाली प्लॉट था उनके घर के साथ। उस टाइम उनके घर के सामने भी एक घर था जहां पर एक लड़का छत पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। सबा फौरन नीचे उतरी और जाकर प्लॉट में से अपनी चप्पल ढूंढने लग गई। जब उन्हें अपनी चप्पल मिली, वो चप्पल उन्होंने पाँव में पहनी। हैरत की बात यह थी कि चप्पल पाँव में पहनकर वो प्लॉट से वापस घर नहीं आई। वो दीवार के ऊपर इस तरह से रेंगती हुई अपने घर आई जैसे दीवार के ऊपर कोई स्पाइडर चलता है। वो जो उनके घर के सामने वाला घर था जहां पर वो लड़का खड़ा होकर ये सारा माजरा देख रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गया। तेजी से नीचे भागा। नीचे भागकर मेरी फुप्पो के घर आया और आकर मेरी फुप्पो की बेटी को ये कहा कि अभी मैंने देखा है तुम्हारी बहन जो है उसकी चप्पल प्लॉट में गिरी थी और उसके बाद वो चप्पल पहनकर वो प्लॉट से वापस नहीं आई। वो दीवार के ऊपर इस तरह से रेंगती हुई आई है जिस तरह दीवार के ऊपर स्पाइडर चलता है या लिजर्ड ऊपर जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई भी, ये कैसे मुमकिन है। जाकर देखा तो सबा छत पर आ चुकी थी। एकदम से सबा आपी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो चीखें मारने लग गई। उनमें एकदम से इतनी ज्यादा ताकत आने लग गई कि डबल बेड उन्होंने अकेली ने उठाकर इधर से उधर करना शुरू कर दिया। घर की चीजें उठाकर मारना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ना दिखने वाली चीज उनके जिस्म पर हावी हो चुकी है, बकायदा उनके जिस्म में मौजूद है। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। फुप्पो नमाज पढ़ी थी, उन्होंने फौरन उनको दम किया। दम के बाद उनकी कुछ थोड़ी बहुत हालत संभली। जो उनके अब्बू थे वो भी दम वगैरह कर रहे थे, नमाज पढ़ के कुरान पाक पढ़ के जितना कर सकते थे, मगर उनकी हालत बहुत ज्यादा अजीब हो जाती थी। तकरीबन इस बात को 2-3 दिन गुजरे। बड़े उन्होंने दम वगैरह किए कि शायद ये ठीक हो जाए, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो जो मोहल्ले के लड़के ने बात बताई वो भी बड़ी अजीबो गरीब सी थी। उनसे पूछते थे वो कोई बात बताती नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने घर वालों को मारना शुरू कर दिया तब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कभी वो पुप्पो को मारने लग जाती, कभी बहनों को मारने लग जाती। वो अपने हवास में थी ही नहीं, अपने आपे में थी ही नहीं। उनको बिल्कुल भी सेंस नहीं थी कि वो क्या कर रही हैं। फिर वहाँ पर उनके इलाके में एक अल्लाह वाले रहते थे, उनके पास उनको लेकर गए। उनको सारी बात बताई कि इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, ये इसमें अजीबो गरीब एक ताकत आ जाती है और इसकी आंखें वाइट हो जाती हैं। जब उनकी वो कंडीशन होती थी उनका आई बॉल जो था वो बाकायदा पलट जाता था और उनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते थे। जिस टाइम उन पर वो सिचुएशन आती थी उनके हाथ पाँव मुड़ जाते थे, जिस्म अकड़ जाता था और आंखें सफ़ेद हो जाती थी। और ये हालत होती थी कि वो चीज़ों को उठा उठा कर फेंकना शुरू कर देती थी, घर वालों को मारना शुरू कर देती थी। वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने उन पर पढ़ाई की। यूं ही उन्होंने उन पर पढ़ाई करना शुरू की। सबा आपी के जिस्म में 7 से 8 भयानक औरतों की आवाज़ें आने लग गई। समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ज़्यादा औरतें उनके जिस्म में कैसे बोल सकती हैं। उन्होंने पूछा तुम लोग कौन हो? जिस पर उन औरतों ने एक आवाज़ में कहा कि हम 5 बहनें हैं, हम चुड़ैलें हैं, हम लोग उस प्लॉट में रहते हैं जहाँ पर ये लड़की छत के ऊपर बैठकर खेल रही थी। जब ये लड़की खेल रही थी तो इसके पाँव की जूती जो है वो नीचे गिरी है और हम लोगों की नानी अम्मा के सर में आकर लगी है। मेरी नानी अम्मा उस दीवार के नीचे बैठी हुई थी। इस वजह से हम अपना बदला इससे ले रहे हैं। हमें इस पर गुस्सा आया है कि इसने हमारी नानी के सर में जूता मारा है।
ان اللہ والے نے کہا کہ یہ تو بچی تھی، یہ تو کھیل رہی تھی، اس کو تو اتنی سینس ہی نہیں تھی، اس کو کیا پتا تھا کہ آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں یا نہیں، اس کے پاؤں سے جوتا گرا اور ان کے سر میں لگا، اس کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی، اگر ہماری چھٹی بہن یہاں پر ہوتی تو شاید وہ اس کو اب تک مار چکی ہوتی، ہم اس سے اپنا بدلہ لیں گے، ہمیں تو اس پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی، بہت سمجھایا، مگر وہ کسی طرح سے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں۔ ان اللہ والے نے کہا کہ 10 دن لگاتار اپنی بچی کو میرے سے دم کروانا ہے۔ آپ نے تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے، جو ہی انہوں نے گلے میں پہننے کے لیے تعویذ دیا، دم کروایا، ان کو گھر لے کر آئے، کچھ ان کی حالت میں سدھار آیا۔ اب ان کی وہ کنڈیشن جو بار بار ہو رہی تھی وہ ہونا بند ہو گئی۔ جب 10 دن مکمل دم کروایا اس کے بعد وہ خود ٹھیک ہو گئی، گلے میں تعویذ بھی تھا، مگر جب بھی کبھی دوبارہ ان کے پاس بیٹھ کر اس واقعے کا ذکر کیا جاتا تھا یا وہ بات کی جاتی تھی تو ان کی پھر وہی کنڈیشن ہونے لگ جاتی تھی، پھر ان کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑے ہونے لگ جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھیں بالکل سفید ہونے لگ گئی ہیں، سب بہت زیادہ ڈر جاتے تھے۔ پھر دوبارہ ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پھر دوبارہ دم درود شروع کیا، دوبارہ انہوں نے تعویذ ایک اور دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ذکر بھی نہیں کرنا اس چیز کا دوبارہ گھر میں۔ جب سب آپی سے پوچھتے تھے تو ان کو کوئی بات یاد ہی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ان کو یہ بات یاد تھی کہ وہ دیوار کے اوپر کیسے چڑھ کے آئیں۔ یہ بالکل میری پھپھو کی بیٹی کی زندگی کی سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ہم کبھی زندگی میں دوبارہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بہت شکریہ محسنہ بطول آپ کا۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی سب آپی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دوبارہ کبھی بھی ایسی کسی آزمائش میں ان کو نہ ڈالے۔ لسنرز، بچے جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس جگہ پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، ہم جس جگہ پر کوئی شرارت کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے علاوہ کوئی موجود ہے یا نہیں۔ لیکن بڑوں کو تھوڑا اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ کے بچے کہیں کھیل رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں کھیل رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کر ان سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، غیر مرئی مخلوق کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے ہیں جو ان بچوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ بڑے یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ویسے ہی کھیل رہے ہیں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے خود سے باتیں کرنا، اپنے ٹوائز سے باتیں کرنا، دیوار کی طرف منہ کر کے باتیں کرنے لگ جانا، کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے کھیلوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اس چیز کو ضرور نوٹس کیا کریں، اگر آپ کے بچے دیوار کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، دیوار کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں، دیوار کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کو ضرور پوچھیں کہ آپ کو وہاں پر کون نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بچے اگر ڈرائنگ میں ہارر سکیچ بنا رہے ہیں، آپ کے بچے اگر کسی ٹوائے سے دور جا رہے ہیں یا کسی ٹوائے کے نزدیک نہیں جانا چاہتے، تو ان چیزوں پر نوٹس کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ بچوں کی نظر پاک ہوتی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر مرئی مخلوقات نظر آ جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال آپ خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اطہر خان شیئر کر رہے ہیں بہاولپور سے۔ اطہر خان کہتے ہیں 2000 کی بات ہے، امی نے مجھے ایک کہانی سنائی ہے، میری پھپھو کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، تب تائی اماں کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا، تب ہم لوگوں کا گھر اور میرے 2 تایا ابو کا گھر بہاولپور میں بالکل مین بازار والی سائڈ پر تھا، یعنی اس طرح سے تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کے آگے بالکل جو ہم لوگوں کا انٹرسٹ ڈور تھا اس کے ساتھ ہی شاپس تھیں، اور جب وہ بازار بند ہوتا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ سناٹا ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں کے گھر بالکل کمبائن تھے، سب اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا تو میری تائی اماں سوئی ہوئی تھی، ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، پانی پینے کے لیے وہ اٹھی تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ جو آوازیں تھیں وہ ہم لوگوں کے جس طرف انٹرسٹ ڈور سے لے کر ہم لوگوں کا صحن تھا، پورا ایک کوریڈور بنا ہوا تھا، اس کوریڈور کی طرف سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں پہلے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آوازیں کیا ہیں، انہوں نے اتنا خاص غور نہیں کیا، ٹائم دیکھا تو آدھی رات ہو چکی تھی، بازار تو سارا بند تھا اور بازار میں بالکل سناٹا ہو جاتا ہے، لیکن کوریڈور سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی وہ پانی پینے کچن کی طرف جا ہی رہی تھیں، صحن کو کراس کر کے انہیں ایک دم یہ آواز آئی کہ جیسے بالکل آہستہ سی آواز میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دروازہ کھولو۔ جب انہوں نے دروازہ کھولو کی آواز سنی تو وہ پانی پینا تو وہ وہیں پر بھول گئی، وہ دروازے کی طرف بڑھی، گیٹ کی طرف کہ جا کر دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آیا ہو، کوئی ریلیٹیو آیا ہو، کوئی آؤٹ اسٹیشن سے کوئی مہمان آیا ہو تو وہ کہہ رہا ہو کہ دروازہ کھولو۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی انہیں پھر آواز آئی دروازہ کھولو۔ اب وہ آواز بہت زیادہ کلیئر تھی اور آواز بھی اس طرح سے تھی جس طرح سے کسی عورت کی آواز تھی۔
उस दौर में जो उनका घर था उसके अंदर बाकायदा एक छोटा सा होल था, सुराख था, जिसमें से बाहर देखा जा सकता था कि बाहर कौन खड़ा है। ये अक्सर घरों पर लगाया जाता है, बड़ी अच्छी चीज़ है, आजकल के दौर में भी है। ये होना चाहिए हर दरवाजे के ऊपर कि आपको पता चले कि बाहर कौन खड़ा है। जब उन्होंने वहाँ से बाहर देखना चाहा तो वो क्या देखती हैं कि बाहर 7 से 8 औरतें खड़ी हैं, बिल्कुल सजी धजी दुल्हने बन के। उनके हाथों में मेहंदी वाली प्लेट्स हैं। वो बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है। उनके चेहरे के ऊपर निकाब थे काले रंग के। वो बहुत ज़्यादा डर गई जब उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में औरतों को देखा। वो इतनी तैयार हुई हुई है, मेहंदी की प्लेट्स पकड़ी हैं और बार बार उन्होंने एक ही बात करी है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ताई अम्मा बहुत ज़्यादा डर गई। दरवाज़ा खोलने के बजाय वो सीधा अपने कमरे में भागी भागी आई, अपने बिस्तर के पास आ गई। जो ही वो अपने बिस्तर के पास आई तो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक किस्म की ऊंची आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलती हो कि नहीं, किधर जा रही हो। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी वो बेतहाशा डर गई, वहीं पर अपने बिस्तर पर लेटी और आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गई। उसी खौफ के आलम में उनकी कहीं आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। वो सारा दिन सोचती रही, 3-4 दिन मुसलसल सोचती रही कि वो कौन थी जो मुझे बार बार ये कहती थी कि दरवाज़ा खोलो। वो कहाँ से आई थी। अल्लाह ने बचा लिया। शायद वो गैर मरई मखलूक़ात थी, जिन्नात थे जो उनको कह रहे थे कि दरवाज़ा खोलो। पता नहीं अगर वो दरवाज़ा खोलती तो उनका क्या हाल होता। तो नुकसान पहुंचाने वाले, मारने वाले से बड़ा अल्लाह होता है जो इंसान को बचा लेता है। ये मेरी तायम्मा की ज़िंदगी में एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अतर खान आपका। लिसनर्स, बिल्कुल इंसान नहीं जानता कि किस वक्त उसके साथ क्या हादसा हो जाए। बहुत से लोगों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, घरों पर दस्तक होती है, बाहर इंसान नहीं जानता कि बाहर जो दस्तक दे रहा है वो कोई इंसान है या गैर मरे मखलूक। इसीलिए कहते हैं कि पहले जांच पड़ताल करके फिर दरवाज़ा खोलना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ ऐसे वाक़यात दुनिया में हुए होंगे कि दरवाजे पर अगर दस्तक हुई है तो बाहर इंसान के रूप में कोई जिन्नात है या वो वाक़या ही इंसान है। अल्लाह के मेहरबानी है हम पर कि अल्लाह हमें ऐसे हादसा से बचा लेता है। लाजमी जब भी कुछ ऐसा महसूस करें, वो टाइम अगर नॉर्मल ना हो, आधी रात का टाइम हो, तो इस चीज़ को ज़रूर गौर किया करें। मेरी सगी खाला है, हारूनाबाद में रहती हैं। उनके घर में जो जिन्नात थे वो बहुत ज़्यादा नेक जिन्नात थे। अगर उनके घर में कभी भी कोई तकलीफ़ आनी होती थी, अल्लाह ना करे, तो ख्वाब में बाकायदा आकर उनको बता जाया करते थे। मेरी खाला को एक दफ़ा ख्वाब आया था कि आज रात दरवाज़ा नहीं खोलना, आज रात तुम्हारे घर के बाहर डाकू आएंगे जो तुम लोगों को जानी नुकसान भी पहुंचाएंगे अगर दरवाज़ा खोल दिया, और पूरा घर भी लूट कर ले जाएंगे। खाला की जब आँख खुली तो रात के 12 बजे का टाइम था। ख्वाब में उन्होंने इशारा दिया कि अभी वो आने वाले हैं। जो मेरे कज़न थे वो गला मंडी में उनके अपने बिजनेस थे, वो लेट वापस आते थे। उस दिन भी उन्होंने लेट वापस आना था। वो अम्मी को बता कर गए थे कि मुझे रात को देर हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अभी उनके बेटे के भी आने का टाइम है, ऊपर से उनको वो ख्वाब भी आ गया। उन्होंने अक्लमंदी ये की कि अपने बेटे को फ़ोन करके ये कह दिया कि तुम आज घर ना आना, चाहे कुछ भी हो जो तुमने आज घर नहीं आना। वो पूछते रहे कि क्या बात है। उन्होंने ये कहा कि ये बात मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी, फजर के टाइम, फजर के बाद आना, फजर से पहले घर ना आना। बाकी बच्चे सारे घर थे। अपने बेटे को उन्होंने रोक दिया। अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का ही टाइम हुआ था, उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लग गई। खाला तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर थी। जैसे ही वो अपने गेट की तरफ गई, उनके गेट में भी वो बना हुआ था जिससे बाहर आप झांक कर देख सकते थे कि बाहर कौन खड़ा है। गेट लाइट भी जल रही थी। क्या देखती हैं कि 10 से 11 लोग हैं, काले रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में बाकायदा असले थे, किसी के हाथ में कोई चाकू या इस तरह की चीज़ें थी। खाला ने दरवाज़ा वो बार बार खटखटा के कह रहे थे कि हम मुसाफिर हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें प्यास लगी है, गर्मी का मौसम है, हमें पानी पिला दें। खाला ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन आधा घंटा वो उनके घर का दरवाज़ा पीटते रहे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो गेट खोल सकें। खाला जब अंदर वापस आ गई, उन्होंने घर वालों को सबको खबरदार कर दिया था कि कोई गेट की तरफ ना जाए। घर की दीवारें, दरवाजे ऊंचे थे, ऊपर तो कोई आ नहीं सकता था। आधा घंटा तकरीबन वो घर के दरवाजे उनके बजा बजा कर
ناکام ہو کر وہ واپس چلے گئے۔ اس طرح سے ان جنات اور غیر مرئی مخلوق نے انہیں بچایا۔ تو بہت اچھے بھی یہ ہوتے ہیں، بہت ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں نے وہ گھر اس لیے چھوڑا تھا کہ اب وہ بہت زیادہ واضح ہونے لگ گئے تھے۔ ان کی جو جتنی بھی ان کی بہویں تھیں ماشاءاللہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، کمبائن فیملی تھی، سب کے اپنے اپنے الگ روم تھے۔ اگر بڑی بھابھی رات کو جاگی ہیں بچوں کے لیے دودھ بنانے کے لیے تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کچن میں چھوٹی بھابھی کھڑی کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں باقاعدہ۔ جب وہ رات کے پہر دیکھتی ہیں 2-2:30 بجے کا ٹائم، اس ٹائم کھانا کیسے پک سکتا ہے؟ ابھی پلک جھپکنے کی دیر ہوتی تھی کہ دوبارہ دیکھتے تھے وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی بھابھی کو یوں لگتا تھا جیسے ہی وہ رات کو اٹھی اگر کسی کام کے لیے باہر برآمدے میں آئی ہیں، بڑی بھابھی باہر سین میں کھڑی ہو کر کوئی کام کر رہی ہیں رات کے 3-3:30 بجے کچن میں۔ ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماشاءاللہ۔ پھر ان لوگوں نے رسک نہیں لیا وہاں پہ رہنے کا، کیونکہ جب وہ اب حد سے زیادہ واضح ہونے لگ گئے تھے، اپنا آپ ظاہر کرنے لگ گئے تھے، اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس گھر کو وہ چھوڑ دیں۔ پھر ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب ماشاءاللہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے، پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں بہت سی سٹوریز۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگوں کے جو اپنے گھر تھے سارے وہ کشمیر میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر باقاعدہ ہم لوگوں کے گاؤں تھے جہاں پر گھر تھے سب کے۔ تو ہم لوگوں کے خاندان میں شادی تھی، وہاں پر بڑی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے چاچو، میرے ابو، میرے دادا ابو نے یہاں مانچسٹر سے جانا تھا وہاں پر شادی اٹینڈ کرنے۔ ایک میرے چاچو اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ بڑی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ جو میرے چاچو تھے ان کا نام حنیف تھا، وہ کسی شادی کے انتظامات کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ جو ہی وہ دادی اماں کو بتا کے گئے کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، فلاں انتظام رہ گیا میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس دور میں وہاں پر فلائی اوور نہیں تھا، برج نہیں تھا دریا کے اوپر اس کو کراس کرنے کے لیے۔ ان کو کراس کرنے کے لیے وہاں پر بڑے بڑے پہاڑی پتھر تھے جن کے اوپر چڑھ کر دوسری جگہ پر جایا جاتا تھا۔ جیسے ہی میرے جو چچا ہیں وہ ان پتھروں کو کراس کر رہے تھے تو ان کو آگے سے ایک آدمی ملا اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے بڑے بھائی یعنی میرے والد صاحب وہ آگے ہیں۔ میرے والد صاحب کو سب قاری صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب آگے ہیں۔ جو ہی میرے چچا کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا میرے ابو سامنے کھڑے ہیں۔ میرے ابو ویسٹ کوٹ پہنتے تھے باقاعدہ اور اس کے اوپر جناح کیپ بھی پہنتے تھے اور ان کے ہاتھ میں بریف کیس ہوتا تھا۔ ان کا یہ اپنا ایک سٹائل تھا۔ جیسے میرے چچا دیکھ رہے ہیں میرے ابو ان کے آگے آگے چلتے جا رہے ہیں انہی پتھروں کو کراس کرتے ہوئے دریا کے اوپر ہی۔ میرے چچا نے ان کو آواز دی کہ کدھر جا رہے ہیں بھائی، گھر کی طرف نہیں آ رہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی میرے چچا میرے والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، جس آدمی نے بتایا وہ آدمی بھی کہیں نظر نہیں آیا، اور ایک دم جب میرے چچا کی نظر پڑی تو میرے ابو بالکل دریا کے درمیان میں جا کر غائب ہو گئے۔ جب میرے چچا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ان کے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، گھر کی طرف نہیں آیا آپ، تو وہ غائب ہو گئے۔ میرے چچا بہت ڈر گئے اور سیدھا گھر آئے۔ گھر آ کر دادی اماں کو بتایا کہ آگے ہیں بڑے بھائی قاری صاحب آگے ہیں۔ تو دادی اماں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی جب میں دریا کو کراس کرنے لگا تھا میں بالکل سینٹر میں تھا تو پہلے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی آگے ہیں۔ جو ہی میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ میرے سامنے کھڑے تھے اور میرے سامنے انہوں نے 3 سے 4 پتھر کراس کیے ہیں دریا کے درمیان اور وہ غائب ہو گئے۔ جس پر دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمہارے بھائی نہیں، وہ کچھ جنات کا کوئی روپ لے کر تمہارے سامنے آئے ہیں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، جون کا مہینہ تھا۔ دوپہر کے ٹائم میرے چچا کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی تھی۔ یہ کشمیر کی بات ہے، پرانے دور کی، جب وہ بالکل ینگ تھے سب۔ تو یہ میری کہانی تھی جو چچا کے ساتھ ہوئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ غیر مرئی مخلوقات ہوتی ہیں۔ وہاں پر دریا ہیں، جھرنے ہیں، ویرانے ہیں، پہاڑ ہیں، غاریں ہیں۔ یہ جنات کی آئیڈیل پلیسز ہیں ان کی رہنے کی۔
تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ انسانوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی روپ میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ ابھی کومنٹ باکس میں ایک لسنر تھے میرے، وہ کومنٹ کر رہے تھے کہ آپ اتنی سٹوریز پڑھتی بھی ہیں، شیئر بھی کرتی ہیں، آپ کو اتنا نالج نہیں ہے کہ جنات اپنا روپ نہیں بدل سکتے، وہ ایک مخصوص جگہ پر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ان کے پاس نالج ہے اس کے اکارڈنگلی وہ یہ بات کر رہے ہوں، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس بہت نالج ہے، لیکن اب اتنی زیادہ ہو چکی ہے سٹوریز سن سن کر، پڑھ پڑھ کر، لوگوں سے پوچھ پوچھ کر، جنات جب چاہیں جہاں چاہیں اپنا روپ بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ ان کو طاقت دی ہے، لیکن وہ ہر وقت 24 گھنٹے اس مصنوعی روپ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر وہ کسی انسان کے روپ میں ہے، کسی جانور کے روپ میں ہے، تو وہ 24 گھنٹے اس روپ میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اپنے اوریجنل روپ میں واپس آتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا رسک کیوں لیں گے کہ اگر وہ کسی روپ میں آئے تو ان کو مار دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب بھی جنات کسی اور روپ میں آتے ہیں، وہ اگر اس روپ میں ان کو مار دیا جائے تو وہ مر جاتے ہیں۔ جو ان کا اوریجنل روپ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ رکھا ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم انہیں اس روپ میں دیکھیں تو شاید ہم ڈر جائیں۔ تو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، انسان کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی روپ لے سکتے ہیں۔ یہ میرا نالج ہے، یہ مجھے جتنا نالج ہے، جتنا مجھے پتا ہے، میں اتنی بات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ میں بھی آپ ٹھیک ہوں، میں اس پر بھی تحقیق کروں گی، اس کے مطابق میں انشاءاللہ یہ بات بھی کلیئر کروں گی ضرور۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ زویا خان شیئر کر رہی ہیں لاہور سے۔ زویا کہتی ہیں کہ میں آپ کی ریگولر لسنر ہوں اور آپ کی سٹوریز کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ 6 اپریل کی بات ہے، مجھے عادت ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد 6 بجے تک اپنے گھر کا جو ہم لوگوں کا ہال روم ہے وہاں پر چارپائی بچھا کر ہینڈ فری لگا کر آپ کی سٹوریز سنتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، میں آپ کی سٹوریز سن رہی تھی ہینڈ فری لگا کر۔ وہی روم جس روم کو ہم نے مکمل بند کر دیا تھا، جہاں میری آپی کی فرینڈ کے ساتھ ایک ہیپننگ ہوئی تھی، عائشہ کے ساتھ، جو میں نے سٹوری آلریڈی شیئر کی ہوئی، اس روم کے بالکل پاس ہی چارپائی پر میں لیٹ کر تو آپ کی ہینڈ فری لگا کر آپ کی سٹوری سن رہی تھی۔ میری آپی بھی میرے پاس ہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میرے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں فوراً اٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن تھپڑ مجھے لگا تھا، مجھے فیل بھی ہوا۔ میں نے پھر ہینڈ فری لگائی اور میں پھر آپ کی سٹوری سننے لگ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی مجھے سٹوری سنتے ہوئے، تو ایک دم مجھے ایسا لگا کہ چارپائی پر جہاں پر میں لیٹی تھی چادر لے کر، اس چادر کو کسی نے کھینچا ہے۔ اب وہ چادر کا کھینچنا بھی بہت زیادہ کلیئر تھا۔ میں بہت ڈر گئی، میں نے آپی کو جگایا، میں نے آپی کو کہا مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے، اس طرح سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ روم بالکل پاس تھا، اس کے پاس ہی وہ چارپائی تھی باہر کی طرف۔ آپی نے کہا چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میں نے سٹوری وہیں سٹاپ کی، پنکھا چلایا اور ہم دونوں سو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو روم کا پنکھا بند ہو گیا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید لائٹ آف ہوگی، لیکن ایک دم نظر پڑی تو باہر لائٹ جل رہی تھی۔ پھر اٹھ کر میں نے دیکھا تو پنکھے کا سوئچ کسی نے آف کیا ہوا تھا۔ اس دن میرے ساتھ یہ کافی زیادہ ہیپننگ ہوئی۔ میں آپ کی سٹوری کو بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی، مگر پتہ نہیں شاید ہم لوگوں کے گھر کی وہ جو مخلوقات تھیں انہوں نے مجھے وہ نہیں سننے دی، مجھے ڈرایا، شاید وہ مجھے وہاں سے اٹھانا چاہ رہی ہوں۔ تو میں فوراً اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک سٹوری تھی جو ابھی 6 اپریل کو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ زویا خان آپ کا۔ اس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ایک راہ گزر ہوتی ہے جنات کی۔ جب بھی کوئی انسان ان کی راہ گزر میں، ان کے درمیان میں سوتا ہے، لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے، وہ اس انسان کو ضرور اپنا آپ ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے اٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے جہاں پر ان کی چارپائی ہو وہاں سے انہوں نے اس ٹائم گزرنا ہو، تو وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہوں کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، ہمیں تکلیف ہوگی گزرنے میں۔ تو وہاں پر بہتر ہے کہ جہاں پر آپ چارپائی بچھاتی ہیں، اگر اس کمرے کے قریب ہے تو وہاں پر آپ مت بچھائیں، اس جگہ کو چینج کر دیں، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ بہت سے لسنرز پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنی ہے، کیسے شیئر کریں؟ ویری سمپل، ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ID ہوتا ہے جس کو میں بول کر بھی بتا رہی ہوں، noshinwirk57@gmail.com۔ اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ای میل کرنی نہیں آتی تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کومنٹ باکس میں لکھ دیں، میں وہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ فیس بک ID ہے میرا نوشین ورک، وہاں پر میسنجر میں بھی آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.